السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرویز میرا بچہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت وغیرہ امی جان کیسے ہیں؟ آپ کی دلہن کیسی ہیں؟ آپ کیسے ہو بھائی؟ اپنا خیال رکھیے۔ اور ابھی وہ کلپ سنا اور رشید بھائی والی، جس میں آپ نے رشید بھائی کا کوئی میرا روڈ کے رشید بھائی ان کا ذکر کیا۔ دیکھیے بھائی، جتنے بھی انویسٹرز ہیں جن کا پیسہ لگا ہے، ہر ایک انویسٹر کو یہ جاننے کا کہ نویرا کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے، یہ اختیار ہے، حق ہے۔ اور ہر ایک کو سوال کرنے کا حق ہے کہ بھائی وہ کب باہر آئے گی، ہمارا پیسہ کب دے گا، کب ملے گا اور کیسے ملے گا، کون دے گا، کیا کرے گا، اور یہ اگر مر جاتی ہے جیل میں تو ہمارے پیسے کا کیا ہوگا۔ اور پولیس سے بھی ہر آدمی کو رابطہ کرنا چاہیے کہ بھائی اگر ان کیس یہ عورت جو ہے، کیونکہ آج ہزاروں جنازے اٹھ رہے ہیں بھائی، تمہاری ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اس عورت پہ جس پہ کروڑوں نہیں، کئی سو کروڑ شاید اس کے پاس لوگوں کے جمع ہیں، تو اس پیسے کے بارے میں ایک بار جو ذمہ دار ہے پولیس، ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی اس کی سیفٹی کا آپ لوگوں نے کیا انتظام رکھا ہے۔ یہ کوئی معمولی پاکٹ مار نہیں ہے کہ کسی کی پاکٹ ماری ہے چلو بھائی مر بھی گئی تو پرواہ نہیں۔ ارے بھائی اس پہ لوگوں کا اتنا پیسہ اس کے پاس ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں دیتی ہوں۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا ابھی تک کہ بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نہیں دیتی، میں کلش ہو گئی ہوں، یہ تو نہیں کہا۔ یہ کہتی پیسہ ہے، میں دیتی ہوں، باہر آنے دو۔ تو اس صورت میں پولیس کا یہ کام ہے کہ بھائی پولیس خود سوال کرے، میجسٹریٹ سوال کرے کہ بھائی تم انویسٹرز کو کیسے یہ دھوکہ دے رہی ہو کہ تم باہر آ کے دو گی، اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم جیل میں رہ کے دو، ہم تم کو سہولت دیتے ہیں، تم اپنے انویسٹرز کو جیل میں رہ کے پیسہ دو، قانون تم کو اس چیز کی سہولت دیتا ہے۔ بھائی آپ کا کوئی وکیل اگر ہے تو وہ کھڑے رہ کے میجسٹریٹ سے کہے کہ بھئی یہ عورت اتنے لاکھ لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے کہ میں باہر آ کے دیتی ہوں پیسہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ وکیل جو ہے میجسٹریٹ سے یہ گزارش کرے گا کہ سر اس کو آپ پوچھو کہ یہ اگر باہر آ کے دینے کے لیے پیسہ اس کے پاس ہے تو وہ پیسہ وہ جیل میں رہ کے دے، اپنی سزا کے دوران دے، یا جب تک انڈر ٹرائل چل رہی ہے وہ تب تک پیسہ دے۔ اور اگر وہ پیسہ دینا شروع کرتی ہے تو پھر اس کے ریلیز میں تو کوئی مطلب تاخیر نہیں ہوگی، فوراً چھوٹ جائے گی۔ میجسٹریٹ خود بولے گا کہ بھئی یہ پیسہ بانٹ رہی ہے تو اس کو جیل میں رکھنا بیوقوفی ہے نا بھائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی طرف سے صرف اس کے گھر والے، بھائی اس کے گھر والے جواب دیں، باقی للو پنجو جتنے بھی ہیں نا، کیا میں اس سے بات کیا، میں اس سے بات کیا، میرا اس سے کانٹیکٹ ہے، میرا اس سے کانٹیکٹ ہے، میرے پاس اس کا نمبر ہے، ہاں جتنے بھی بھوک رہے ہیں نا بھائی، ان کو کوئی اختیار نہیں بات کرنے کا۔ سوال کرنے کا حق ہر ایک کو ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سوال کرنے کا حق ہر انویسٹر کو ہے، جواب دینے کا حق کسی بھی انویسٹر کو نہیں ہے۔ نویرا کی طرف سے جواب صرف اس کے گھر والے دیں گے، ذمہ دار لوگ دیں گے، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، وہ لوگ جواب دیں گے۔ باقی جتنے بھی بول رہے ہیں نا بھائی، ان کو تو یار ان کے ہاتھ پیر باندھ کے دھوپ میں ڈال دو، ان کو کون سے حساب سے جواب دے رہے ہیں؟ اور کل اگر وہ نہیں دیتی ہے پیسہ تو یہ دینے والے ہیں کیا؟ بلا وجہ جس کو دیکھو وہ ہر آدمی بندر سے مقابلہ کر رہا ہے، بندر بولتا ہے میری لال، جواب دینے والا بولتا ہے میری لال، سمجھ آتا نہیں۔ دیکھ لو بھائی، میں اس کلپ کے ساتھ اور بحث میں نہیں پڑھوں گا، صرف یہ آپ کا ابھی میں نے سنا، اور اس سے پہلے شام میں شنان سے بات ہوئی تھی، اور بھائی میں بہت معذرت کے ساتھ بھائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج انویسٹرز کی یہ حالت ہے، اللہ معاف کرے، میرے جاننے والے میرے بچوں کی طرح، میرے بھائیوں کی طرح جو ہیں، میں کسی کا بھی نام لے کے نہیں بات کروں گا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میری بات جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہے۔ آج انویسٹر کی یہ حالت ہے کہ وہ زکوٰۃ تک بیچارہ لینے کو تیار ہے۔ ہمارے بہت سارے جاننے والوں میں سے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ تک کے لیے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب یہ بات انہوں نے کہی، ٹھیک ہے بھائی۔
ایک صاحب اور جن سے میں نے مغرب میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے پانی سے روزہ کھولا. بتاؤ یار، جس کا لاکھوں روپیہ اس عورت کے پاس ہے ان کا یہ حال ہے، اور جو جیل میں ہے، جیل کے اندر ہے، وہ بریانی سے روزہ کھول رہے ہیں، اور جو جیل کے باہر ہیں وہ پانی سے روزہ کھول رہے ہیں لاکھوں روپیہ دے کے. اور پوری رات بجائے عبادت کے ہمارے مسلمان بھائی میں لگے ہوئے ہیں. ایک سوال کر رہا ہے، ایک جواب دے رہا ہے. ہاں بھائی، سوال کرنے والے 10 ہیں، جواب دینے والے 20 ہیں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بڑے سے بڑا ہمدرد بن جاؤں، میں مسیحا بن جاؤں، اور میرے نام پہ مطلب ٹھپا لگ جائے کہ بھائی مجھ سے بڑا کوئی وفادار نہیں تھا. ہر آدمی اپنے گلے میں وفاداری کا پٹا چاہ رہا ہے کہ بھائی میرے گلے میں نویرا کا پٹا ہو، اور اسی پہ سب لگے ہوئے ہیں بھائی. حق بولنے کو کوئی تیار نہیں، حق سننے کو کوئی تیار نہیں، سچائی کسی کو پسند نہیں. اور صحیح نہج پہ کام کرنا بھی کوئی نہیں چاہتا. ہزار بار یہ بات ہو چکی کہ بھئی ایک وکیل اپوائنٹ کر لو جو مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہو کے ہمارے چند سوال مجسٹریٹ کے سامنے رکھے کہ سب اس کے جواب آپ نویرا سے مانگو کہ یہ پیسہ چھوٹنے کے بعد کہاں سے دینے والی ہے، یہ ہم کو مس گائیڈ کر رہی ہے، یہ کیا تماشا ہے. آپ پوچھو اس سے. اور اگر آپ پیسہ دے رہی ہو کیا تو آپ جیل میں رہ کے تو مجسٹریٹ اس کو سہولت دے. ہمارا اپنا لائر جو ہے وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے مجسٹریٹ سے. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد بھائی کوئی دوسری بحث میں نہیں پڑوں گا. میں یہ کلپ میں نے ڈال دی، وہ بھی پتہ نہیں کیوں میں جاگتا ہوں رات بھر تو یہ ابھی دیکھا آپ کو پرویز، آپ کی آواز سنی تو دل کیا کہ بھائی میں آپ کو سمجھاؤں. اور دیکھو بیٹا، بہت مشکل وقت ہے. ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جو جس کو ان لوگوں نے نام دیا ہے کرونا. تو کرونا کے کئی مطلب ہے بھائی. عبادت کرونا، توبہ کرونا، استغفار کرونا. ہاں بھائی. اور ہر برائی سے مطلب بچنے کا ارادہ کرونا. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کرونا والی ہے، ان کو کرو. اور یہ جو پیسہ ہاتھ سے گیا ہے نا میرے بھائی، تو دیکھو حاجی صاحب، ایک چیز میں سمجھاتا ہوں کہ جتنی محنت کرنی تھی ہم نے کر لی، جتنا بولنا تھا ہم نے بول لیا، جتنے سفر کرنا تھا ہم نے کر لیا، اور جتنا رونا تھا اللہ کے آگے، دنیا کے آگے. ہاں بھائی. یہاں تک ہوا اس معاملے میں کہ گھر کی عورتیں جو پردہ نشین ہیں ان کو تک گالیاں پڑی. پیسہ بھی ہمارا، لوگوں نے گالیاں بھی ہم کو دی، اس کے رشتہ داروں نے نہیں دی. ہمارے اپنے لوگ جو انویسٹرز ہیں انہوں نے گالیاں دی، اور گالیاں کھائی بھی. وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، انہوں نے بھی گالیاں کھائی. تو بس پرویز، میری بات کو غور سے سنو بیٹا. عبادت کرو، توبہ کرو، اللہ سے مانگو. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. ارے وہ ابھی بھی ہزار نویراؤں سے بہتر ہے. ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نویراؤں سے بہتر ہے وہ. اللہ دیں گے، بے انتہا دیں گے. مانگو، دل سے مانگو. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام بولیے. اور سبھی بھائیوں سے، انویسٹروں سے میری گزارش ہے کہ بھائی 16 روزے ہم نے الحمدللہ رکھ لیے. اب تھوڑے سے روزے باقی ہیں بھائی. اس کو رکھ کے، اس کی راتوں کو جاگ کے، اس میں عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، رو دھو کے اللہ سے مانگو. اللہ کے خزانے میں بہت ہے بھائی، دے گا، بہت دے گا. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرویز بیٹا، ایک بات اور میں آپ کو سمجھا دوں یار. ابھی وہ بات نکلتی ہے تو پھر کیا بات کا جواب بھی دینا پڑتا ہے. دیکھیے، یہ جو باتیں ہیں جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپا لکھ لے گی، آپا لکھ لے گی، اللہ بھائی اس کو نکالے، حفظ و امان سے نکالے، سکون سے نکالے، جیسے بھی ہے بھائی. ہم مخالفت نہیں کرتے، اور ہماری مخالفت سے کچھ ہوگا بھی نہیں. جو بھی ہوگا اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوگا. ابھی ایک بات صرف مجھے یہاں آپ کو یہ سمجھانی ہے کہ بھائی اگر یہ کوارنٹائن کی وجہ سے اس کو ٹیمپروری پیریڈ کے لیے ریلیف ملتا ہے، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، تو ہاسپٹل سے وہ جب نکلیں گی
تو وہ سیدھا کسی سیف مقام پہ جائیں گی، اور بھائی یہ اعلان ہوگا، اعلان ہوگا کہ بھائی وہ سیلف کوارنٹائن کے لیے جا رہی ہیں۔ وہ کسی سے بات نہیں کریں گی، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی، کسی بھی انویسٹر کے ساتھ وہ میٹنگ نہیں کریں گی، کیونکہ ان کو سب سے پہلے خود کا چیک اپ کرانا ہے کہ وہ پازیٹیو تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اور وہ جائز بھی ہے بات، جیل سے آ رہی ہیں تو ان کو پہلے چیک کرانا پڑے گا۔ جب ان کا چیک اپ ہوگا تو پھر یہ بات سامنے آئے گی کہ بھائی ان پہ اثر ہے وائرس کا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بھائی سیلف کوارنٹائن، یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوں گی، بھائی میں گھر میں اپنا علاج کروں گی گھر میں۔ ٹھیک ہے، اب گھر میں جب وہ چلی گئی بھائی، تو مولی کہاں گئی معلوم ہے آپ کو؟ وہ جو تھامس کہاں گیا معلوم ہے آپ کو؟ اور جتنے بھی لوگ اس معاملے میں ڈس اپیئرڈ ہیں، جو غائب ہو گئے، وہ سب کہاں چلے گئے؟ ملے آج تک آپ کو؟ ارے بھائی جیل میں اگر وہ ہیں تو آپ کو کم از کم معلوم ہے کہ بھائی کلّہ جیل میں ہے۔ وہ چھوٹنے کے بعد، بھائی وہ چھوٹنے کے بعد ان کا علاج وہ کہاں کروائیں گی، کہاں جائیں گی؟ کہ آپ کو فون نمبر دے کے جائیں گی کہ میرے سے بات کرنا بیٹا، میرے بچوں، میری فیملی، یہ کریں گی؟ یہ کیا آپ لوگوں کی سمجھ ہے؟ میرے کو سمجھ نہیں آتا، کیوں جاگتے ہو راتوں کو؟ کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہو؟ کیوں بحث بازی کرتے ہو؟ اور کیوں ایک دوسرے سے بازی مارنے کی کوشش کرتے ہو کہ بھائی ایسا کرنے سے یہ ہو جائے گا، میرے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کو جو کرنا ہے اللہ نے کر دیا۔ ہمارے پاس جو مال تھا وہ مال اللہ نے اس کے قبضے میں دے دیا۔ اب اگر اللہ سے ہم کو دوبارہ مال لینا ہے تو ہم کو اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے۔ ارے بھائی رشتہ دار کو قرضہ دو تو وہ واپس نہیں دیتا بھائی۔ اب یہ پیسہ جو ہے ان کے قبضے میں ہے، 2 سال سے کوئی داد فریاد نہیں۔ یہ تنہا بولتی ہے میں پیسہ واپس دوں گی، اس کے علاوہ کوئی بولتا ہے؟ اس کا کوئی لائر بولتا ہے؟ اس کے کوئی رشتہ دار بولتا ہے؟ اس کی ماں بولتی ہے؟ اس کی بہن بولتی ہے؟ اس کے بیٹے بولتے ہیں؟ کون بولتا ہے؟ بولو نا۔ جو لوگ بولتے ہیں کہ وہ دے گی وہ دے گی، ان سے خود سے پوچھ لیجئے کہ ان کو کتنا یقین ہے۔ لے لیجئے قرآن شریف اور بولیے کہ بھائی اس کو سر پہ لے کے بول کہ تیرے کو وحی آئی ہے آسمان سے کہ یہ دے دے گی۔ اب لینا ہے پیسہ اللہ سے، مانگو اللہ سے، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، پیسہ ملے گا۔ اور کوئی سوال اٹھا کے کچھ ہونے والا نہیں بھائی، کوئی جواب تم کو مطمئن کرنے والا نہیں۔ تم کو اگر سکون ملے گا تو اللہ ہی سکون دیں گے۔ تم کو اگر یہ پیسہ کسی ذریعے سے دے گا تو اللہ دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہماری آپ کی رقم ہے۔ اگر یہ واپس ملے گی دنیا میں تو اللہ دیں گے، اور اگر دنیا میں نہیں ملی تو آخرت میں نیکیوں کی شکل میں بھی اللہ ہی دلائیں گے نویرا سے۔ یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو میرے بھائی، بہت سکون ملے گا۔ بہت جان کھپا کے دیکھ لیا میں نے، 2 سال مسلح سے دور رہا میں۔ اللہ معاف کرے ان دنوں کو، ان راتوں کو، اور وہ بدگمانی کے دنوں کو، اللہ معاف کرے۔ تو میں نے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی، اپنا مرتبہ کھو دیا، اور وہ تمام عمل صالحہ جو میں کیا تھا اس کو میں نے برباد کر لیا۔ بھائی میری بس رائے ہے پرویز، جو آپ کی سمجھ میں آئے بیٹا، اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، آپ خود سوچو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ کرو۔ یہ میری رائے تھی بس بیٹا، اب کوئی بحث نہیں ہے۔ میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ اس کے آنے کے اتنے منتظر مت رہیے، اس کے باہر آنے سے آپ کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں۔ وہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ اگر وہ باہر بھی آئے گی تو علاج کے نام پہ کہیں اپنے آپ کو محفوظ کر لے گی، اور پھر بعد میں بولیں گی بھائی ڈیٹ ختم ہو گئی، واپس جیل جانا ہے، واپس سرنڈر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، چلیے جزاک اللہ خیر، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔